لفظ سوم اس کا مکی دور میں ذکر ہی نہیں ہے، نہ عربوں میں اس کا رواج تھا۔ یہ لفظ بھی عربی زبان میں تھا گوروں کے لیے۔ گورے روزہ رکھتے تھے، رکھتے کیا تھے بیچارے، انہیں رکھوایا جاتا تھا، کیونکہ عرب جو تھے وہ لوٹ مار کرتے تھے اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری، جاؤ حملہ کرو، لوٹو مارو اور بھاگو۔ اونٹ ان کی فضا کے لیے ان کے لیے مناسب نہیں تھا، کیونکہ وہ تیز دوڑ نہیں سکتا تھا، اپنی ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا۔ گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں، تعجب جانور ہے، وہ پیاسا تو نہیں رہ سکتا 7 دن تک جیسا کہ اونٹ رہ سکتا ہے، بھوکا نہیں رہ سکتا، وہ لو کے تپیرے نہیں برداشت کر سکتا، لہٰذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ۔ کھانا پینا بند کیا، اس کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے جب تیز ہوا چل رہی ہوتی تھی، خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا کپڑے میں، اور اس گھوڑے پر ساری آگ برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی، برداشت کرنے کی، کہ تاکہ عین جنگ کے موقع پر یہ دغا نہ دے جائے۔ اگر یہ ہمت ہار گیا تو اس کا کیا جائے گا، مارا تو سوار جائے گا۔ یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا۔ لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزے کا رواج تھا۔ وہ ایک تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ تاریخ تھی کہ جس میں نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے۔ پہلے یہ کہ ہر مہینے میں 3 روزے، اب اگر 30 کے 30 روزے ایک مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتی۔ بہترین تدبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں جس میں تمام موسم آ رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا۔ پہلا جو روزہ تھا 3 دن کا، اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو مسافر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، پھر بھی روزہ نہ رکھے، اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ عدل اطلاق تھا یہ۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے، البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہے، بیمار ہے، برداشت نہیں کر سکتا، کسی ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے اس کی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا۔ عام طور پر صحت مند شخص مسافر بھی نہ ہو، اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی۔ پہلی 2 آیتیں جو ہیں روزے سے متعلق، رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ وہ 3 ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے حضور نے بعد میں بھی رکھے ہیں نفلاً، لیکن شروع میں یہ 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پہلی 2 آیتیں 6 آیتوں پر مشتمل یہ ایک رکوع، یہ ایک عجیب مقام ہے۔ قرآن مجید کے احکام بہت ہیں، نماز کے احکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں، کہیں وضو کا ہے، کہیں تیمم کا ہے، کہیں اور نماز خوف کا ہے، مختلف جگہوں پر، لیکن صوم کی عبادت پر یہ 6 آیات کامل ہیں، مکمل ہیں۔ اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کے احکام سب کے سب اس میں آ گئے۔ اب پہلی 2 آیتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ وہ جنگ کے لیے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار، تمہیں تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ اللہ کی راہ میں تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے۔ اور یہ بات واضح ہو جائے گی، اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی۔ روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہیداً قتال کے لیے، جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا، صوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ 2-3 دن سے زیادہ، معدود جو ہے وہ عربی زبان میں 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ معدودہ جب آئے گا، ایام معدودات، یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے۔ معدودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے، لیکن معدودات قلت ہے، گنتی کے چند روز ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ یہ امام رازی کے الفاظ ہیں
کہ یہ فرضیت الگ تعیین نہیں تھی بلکہ الگ تخییر تھی۔ فرض تو ہے روزہ، لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے۔ اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ تو گویا تدریجاً انہیں لانا تھا، چونکہ وہ اس بات کے پہلے عادی نہیں تھے۔